ہماری ملت کے نوجوانوں کا آج حال یہ ہے کہ ان کی زندگی آج صورتی کی ایک پھانک پہ ٹکی ہوئی ہے۔ ہمارا نوجوان آج بولتا ہے کہ حضرت اگر 1 گھنٹہ ہمیں صورتی نہ ملے، گٹکھا نہ ملے، تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا ساری اندھیر ہو چکی ہے۔ مطلب میری زندگی کی ساری بہار ہی گٹکے پر ہے۔ بیٹا تمہاری باتوں میں اسلام نہیں، تمہاری زبان سے جھوٹ کی بدبو آتی ہے، تمہاری آنکھوں میں بے حیائی کی چربی چڑھی ہوئی ہے۔ میرے بھائی آج ہم دین کس کو سکھائیں؟ مسلمان کے پاس تو جمعہ پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس نمازوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم گھڑی 2 گھڑی نکال کر کے اپنے رب رسول کے لیے کہیں نہیں بیٹھ سکتے۔ مصلی پر 5 منٹ بیٹھنا ہمارے آپ کے لیے دشوار ہو گیا ہے۔ ہم دین کس کو سکھائیں؟ اور ہمارے علماء سبحان اللہ ابھی تو وہ دین کا ڈنکا بجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے علماء کا جو نوجوان طبقہ ہے نا، میں بڑی معذرت کے ساتھ اللہ کی قسم میں اپنے علماء کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ میرا دل کوئی سینہ چیر کر کے دیکھ لے یار، میرے دل میں علماء کے لیے بڑا احترام ہے، لیکن آج جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ، فیس بک پر یار، ہم اللہ جانے یہ ان سے بحث کر کے، مناظرے کر کے، جھگڑے کر کے، مباحثے کر کے، اور آئے دن طرح طرح کے مسئلے اٹھا کر کے یار اللہ جانے ہم دین کی کون سی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم اپنی عوام کو اور بالخصوص اپنے نوجوانوں کو ہم اللہ جانے کون سی شریعت اور کون سا دین سکھا رہے ہیں۔ کوئی بھی ہو یار، ہم ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی آج کے زمانے میں دودھ کا دھلا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا وسیع نظر سمجھتے ہیں، بہت بڑا جہاں دیدہ اور آفاقی نگاہ رکھنے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، جن کا یہ دعویٰ ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں تعصب زدہ ہیں۔ وہ ایک خاص نظریہ لے کر کے، ایک خاص فکر لے کر کے مصطفیٰ کریم کا دین ہمیں آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم ایک مخصوص نظریہ لے کر کے، مخصوص فکر کا حامل ہو کر کے ہم آپ کو دین سمجھائیں گے، تو پھر اسی حد میں رہ کر کے ہم آپ کو دین سمجھائیں گے۔ باقی کوئی کتنا بھی آفاقی نظر ہونے کا دعویٰ کر لے اپنے آپ کو، لیکن ہر کوئی نہ میرے بھائی اپنے اپنے مسلک کے لیے تڑپ رہا ہے، اپنے اپنے مذہب کے لیے تڑپ رہا ہے، اپنے اپنے فرقے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دین کے لیے تڑپنے والے، وہ دین کہ جس کے لیے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو جہل کے لیے بھی تڑپے، ابو لہب کے لیے بھی تڑپے، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف کے لیے بھی تڑپے، بڑے بڑے دشمنوں کے لیے حضور تڑپے، اور اس طرح بے چین رہے ان کو راہ ہدایت پہ لانے کے لیے کہ قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہ حبیب آپ تو ایسے ہی لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ان کو راہ ہدایت پہ لانے کے لیے آپ اس قدر بے چین ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ وہ تڑپ، وہ جذبہ، اور وہ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو، گمراہوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے تگ و دو کرنے کا یار حوصلہ کہاں رہ گیا آج کسی کے اندر یار؟ اگر آج ہم کسی کی نگاہ میں گمراہ ہیں، کسی کی نظر میں، تو آپ مان لیجئے آپ کی نظر میں ہم گمراہ ہیں میرے بھائی، بھٹکے ہوئے ہیں، تو آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ہماری نظر میں فلاں بندہ بھٹک گیا ہے راہ راستے، تو ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سوائے بائیکاٹ کرنے کے، سوائے اس کی تدلیل کرنے کے، سوائے اس کی تذلیل کرنے کے، اور سوائے اس کے خلاف نفرت بونے کے، اور ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ کوئی کام ہے ہمارے پاس کہ اس کو سینے سے لگائیں، اس کو بٹھائیں پاس، اور اس کو صحیح دین سمجھائیں یار؟ یہ کوشش کر رہے ہیں ہم اور آپ میرے بھائی۔ تو ہمارے علماء جو ہے نا، بالخصوص ہمارے علماء کا جو یہ نوجوانوں کو جو طبقہ ہے نا یار، اللہ کے واسطے ہمیں آپ کو اس حوالے سے بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے یار۔ بہت بڑا منصب دیا اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو، مصطفیٰ کریم کی مسند عطا کر کے، مصطفیٰ کریم کی جانشینی عطا کر کے۔ ہم لوگ نائبین مصطفیٰ ہیں یار، تو اللہ کی قسم ہماری ذمہ داریاں بھی بہت ہیں یار۔ اللہ کے واسطے یار مصطفیٰ کریم کی امت پہ رحم کریں یار، اس امت کے نوجوانوں پہ رحم کریں میرے بھائی۔ آج ہم لوگ بڑی شکایت کرتے ہیں کہ مسلمان ایسا ہے ویسا ہے، ہر جگہ مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائی کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ ذلیل ہو۔ اللہ رب العزت نے فطری طور پر اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے، یہ ازلی طور پر اسلام کو اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کہیں پر اسلام ہو اور وہاں ذلت کا کوئی تصور ہو، بندہ مسلمان ہو اور وہ تھا ذلیل پھرے، مارا مارا پھرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول
رسول کے لیے ہیں اور رب رسول کو ماننے والے کے لیے ہیں۔ یہ فطری طور پر اللہ رب العزت نے مطلب اسلام اور عزت گویا یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں میرے بھائی۔ تو اگر آج ہم مسلمان ہو کر کے جگہ جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمان ہو کر کے اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے ہم جگہ جگہ مارے جا رہے ہیں، در بدر بھٹک رہے ہیں اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہمارے آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا ہے۔ اگر ہم اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے بھی ہماری دنیا میں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے بھی ہماری دنیا کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر کے آئے تھے اور جو اللہ کا بھیجا ہوا اسلام ہے نا، ابھی اس اسلام سے ہم کوسوں دور ہیں، اس اسلام کا نور ہمارے اندر نہیں اترا ہے۔ اس لیے بہت ضرورت ہے میرے بھائی کہ اب ہم خالص اسلام، پیور اسلام جو تمام طرح کے مسالک اور مذاہب سے کٹ کر کے ہو، صاف ستھرا اسلام یار اب مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اپنے نبی کی اس امت کے جوانوں کو ہمیں آپ کو سمجھانا ہے کہ میرے نبی کا لایا ہوا خالص دین اور خالص پیور اسلام کون سا ہے۔ تو ہمارے علماء کا ایک حال یہ ہے کہ علماء کا طبقہ وہ تو دین کا ڈنکا اپنے طور پر بجا رہا ہے، دین کے لیے جیتا مرتا نہیں ہے، وہ دین کا صرف ڈنکا بجاتا ہے، یعنی کہ دین کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، دین کے لیے ہو ہلا کرتا ہے، وہ صرف شور شرابہ کر کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ ہماری ملت کے نوجوانوں کا آج حال یہ ہے کہ ان کی زندگی آج صورتی کی ایک پھانک پہ ٹکی ہوئی ہے۔ ہمارا نوجوان آج بولتا ہے کہ حضرت اگر ایک گھنٹہ ہمیں صورتی نہ ملے، گٹکھا نہ ملے، تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا ساری اندھیر ہو چکی ہے، مطلب میری زندگی کی ساری بہار ہی گٹکے پر ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے نوجوانوں کی حالت ہے۔ ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، رمضان کی حالت بتا رہا ہوں، صبح وہی 9 ساڑھے 9 بجے کا وقت رہا ہوگا، صبح اس بندے کی حالت یہ تھی کہ اس کا چہرہ بالکل لٹکا ہوا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اس کے اندر بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میں نے جا کر کے پوچھا کیا ہوا بھائی، صبح ہی آپ کو روزہ لگ گیا؟ تو وہ کہنے لگے، حالانکہ ان کے اندر بولنے کی بھی استطاعت نہیں تھی، لیکن کسی طرح انہوں نے اپنی ہمت جٹائی اور ساری انرجی اکٹھا کر کے، چونکہ میں نے پوچھ لیا تھا اس لیے اب انہوں نے مشکل سے جواب دیا، کہنے لگے کہ حضرت نہ مجھے بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے، دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ گٹکا نہیں ملا نا، گٹکا کھانے کا عادی تھا، گٹکا نہیں کھایا، اس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے نوجوانوں کی حالت میرے بھائی۔ اس قدر ہم اپنی بری عادتوں اور لتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اس طرح ہم اپنی ان عادتوں کے غلام ہو چکے ہیں کہ یار اگر ایک صورتی نہ ملے تو نہ کام میں جی لگتا ہے، نہ پڑھائی میں من لگتا ہے، نہ اور کسی چیز میں، دنیا ساری اندھیر ہو جاتی ہے، ہم بغیر صورتی کے ایک گھنٹہ بھی نہیں جی سکتے ہیں۔ اور پھر یہی ہمارا نوجوان جو آج اس طرح عادتوں کا غلام بنا ہوا ہے اور جسے خود اپنی اقلیم ذات پہ حکومت کرنا نہیں آتا ہے، جو اس طرح اپنی بری لتوں میں جکڑا ہوا ہے، جس کو اپنی اقلیم ذات پہ حکومت کرنی نہیں آتی ہے، وہ کہتا ہے حضرت اسلامی حکومت کب آئے گی؟ وہ سوشل میڈیا پہ اسلام کے لیے تڑپ رہا ہے اور وہ اسٹیٹس لگاتا ہے کہ اسلامی دنیا میں ایک رہنما نکلا، اور پتہ نہیں کیسے کیسے نعرہ لگاتا ہے اور اسٹیٹس لگاتا ہے۔ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس آیا اور اس نے بزرگ سے آ کر کے یہی سوال کیا، جیسے آج ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پر بڑا اسلام کے لیے تڑپتا ہے اور بڑا اسلام کے لیے جذبے دکھاتا ہے، لیکن اس کی زندگی دیکھو تو نہ اس کی باتوں میں اسلام، نہ اس کے کردار میں اسلام، نہ اس کے اخلاق میں اسلام، نہ لین دین میں اسلام، کہیں دور دور تک اسلام اس کی زندگی میں نظر نہیں آتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ حضرت اسلامی حکومت کب آئے گی؟ وہ پوری دنیا میں اسلامی حکومت کا خواب دیکھتا ہے۔ بزرگ کے پاس وہ نوجوان آیا اور اس نے آ کر کے یہی سوال کیا کہ حضرت اسلامی حکومت کب آئے گی؟ تو وہ بزرگ تو پہلے اس نوجوان کو کچھ دیر تک دیکھتے رہے اور پھر مسکرا کر کے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کتنے فٹ کے ہو؟ تو نوجوان حیران ہو گیا، سوال کچھ تھا، بابا جواب میں کچھ اور پوچھ رہے ہیں۔ بھئی اسلامی حکومت کب آئے گی، اس کا ہمارے قد کے فٹ سے کیا تعلق؟ لیکن بابا اللہ والے جو اہل دل ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں عام طور پر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں، یہ بڑا سرل سیدھا سادہ جواب دیتے ہیں، بڑا سہل انداز اپناتے ہیں کسی کو سمجھانے کے لیے کوئی بات۔ تو اس لیے بابا نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ تم کتنے فٹ کے ہو؟
تو اس نوجوان نے کہا کہ 5.5 فٹ کا ہوں. تو بابا نے کہا بیٹا پہلے جاؤ اپنے اس 5.5 فٹ کے قد پہ، اپنی اس اقلیم ذات پہ تم جاؤ، مصطفیٰ کا دین نافذ کرو، اللہ نے چاہا تو پوری دنیا میں اسلامی حکومت آ جائے گی. بیٹا تمہاری باتوں میں اسلام نہیں، تمہاری زبان سے جھوٹ کی بدبو آتی ہے، تمہاری آنکھوں میں بے حیائی کی چربی چڑھی ہوئی ہے، زندگی میں نماز نہیں، روزہ نہیں، رب رسول کا ذکر نہیں، تمہاری زندگی عمل سے خالی ہے، اور ایک ایک حرکت تمہاری، ایک ایک قدم تمہارا یورپین کلچر کا عادی ہے، اور تم خواب دیکھ رہے ہو پوری دنیا میں اسلامی حکومت کا. بیٹا جاؤ پہلے اپنی اس 5.5 فٹ کے قد پہ تم اللہ کا دین نافذ کرو، اللہ نے چاہا تو پھر دنیا میں بھی اسلام کا پرچم لہرانے لگے گا. پہلے خود صحیح معنوں میں مسلمان بنو. آج ہمارے گھر میں نظام چلتا ہے انگریزوں کا، ہمارے گھر میں روزانہ آوازیں بلند ہوتی ہیں انڈین گانوں کی، اور ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مصطفیٰ کی نعت گونجے، پوری دنیا میں مصطفیٰ کا نظام چلے. یار پہلے میرے بھائی ہمارا اسلام جو ہے نا، اسلام جو ہے وہ دنیا سے، میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں میرے بھائی، اسلام کی منشا یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا مسلمان ہو جائے، مگر ہاں اسلام کی منشا یہ ضرور ہے کہ جو اسلام کے کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، جو خود کو مسلمان کہنے والے ہیں، وہ صحیح معنوں میں پہلے مسلمان ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اور قرآن اللہ کا فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ ہم سے اور آپ سے خطاب ہے. ایمان والو، خود کے اندر ایمان کا دعویٰ کرنے والو، پہلے تم صحیح معنوں میں ایماندار بنو، تم خود پکے مسلمان بنو، دنیا بعد میں مسلمان ہوتی رہے گی.